میں گہرائی میں ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے غیر اسلامی زندگی کا زہر. جس طرح کسی پودے کے نیچے پتھر آ جائے تو اس کی جڑیں رک جاتی ہیں، پتھر نکال دو تو کومپل شاخ سب کچھ ہرے بھرے ہو جائیں گے. اس وقت امت مسلمہ کے دل کے پودے کے اندر، دل کی زمین پر جو اسلام کا پودا ہے، اس کی گہرائی میں، اس کی جڑوں میں غیر اسلامی زندگی کا پتھر آ گیا ہے. وہ نتیجہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہماری کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں ہو پا رہا. آج وہ ہمت کر کے پتھر نکال دیں، دیکھنا کیسے جنت اپنی کھڑکیاں کھول دے گی، دیکھنا کیسا ماضی کا کھویا ہوا وقار مل جائے گا، دیکھنا پھر کس طرح اپنی اڑانیں ہوں گی اور اپنے پر ہوں گے اور زمین کی وسعتیں ہوں گی، دیکھنا کس طرح پھر ہماری اس دنیا کے اندر موج ہی موج ہوگی. ہمت کر کے اسلام کے پودے کی جڑوں کے نیچے سے بے دینی اور غیر اسلامی کا پتھر نکال دیں. تو میں نے کہا اسلام بڑا مشکل ہے، اسلام بڑا آسان ہے. آسان اس آدمی کے لیے ہے جو 3 کام کر گیا، مشکل اس کے لیے ہے جو 3 کام نہ کر سکا. اور 3 کام کون سے ہیں؟ جس کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف پھر گیا، اس کے لیے اسلام ایسے ہے جیسے بلبل کے لیے کھلا ہوا پھول. جس کے دل میں یہ یقین ہو گیا کہ ناخن کے کٹنے سے لے کر حکومت کے چلانے تک، پتے کے گرنے سے لے کر ایٹم بم کے گرنے تک، ذرے کے اڑنے سے لے کر صحراؤں کا اپنی جگہ سے ہل جانے تک، پوری کائنات میں اکیلے تنے تنہا میرے اللہ کا قبضہ ہے اور کسی کا نہیں ہے. جو اس یقین کو دل میں بھر گیا اس کے لیے اسلام آسان ہو گیا. اور جو لیکن ویکن چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کے مکروہ مبغوض غلیظ چیزوں میں پڑ گیا، اس کے لیے اسلام جیسے مشکل چیز کوئی نہیں. دیہات میں ہم جانتے ہیں پٹواری کی گھوڑی اور زمیندار کی گھوڑی، ان دونوں کی چال میں فرق ہوتا ہے. زمیندار کی گھوڑی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مالک کے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے مالک کے نوکروں نے میرے لیے چارہ کھرلی میں ڈال رکھا ہوگا، لہٰذا وہ بڑی اعتماد سے چلتی ہے. اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ نہیں ہوتی، اس کے دیکھنے میں کوئی بیقراری نہیں ہوتی، کبھی ادھر نہیں کبھی ادھر نہیں، اس کو پتہ ہے سب کچھ میرے لیے موجود ہے. اور پٹواری کی گھوڑی کو پتہ ہوتا ہے اس نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زمیندار سے کچھ نہ کچھ مانگنا ہی ہوتا ہے، لہٰذا اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کی گھوڑی کی چال میں بھی لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے. مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے سارے کام اکیلے اللہ نے کرنے ہیں، اس لیے اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ نہیں ہوتی. اور مشرک کو پتہ ہوتا ہے حجر کرتا ہے، قبر کرتی ہے، پتھر کرتا ہے، لکڑ کرتی ہے، فلاں کرتی ہے، لہٰذا وہ جگہ جگہ پہ عزتوں کو بھی نیلام کرتا ہے، غیرتوں کو بھی ذلیل کرتا ہے، ضمیر کو بھی مجروح کرتا ہے، انا کو بھی ذبح کرتا ہے اور ایمان کو بھی برباد کر دیتا ہے. کیونکہ مشرک کے کئی کرنے والے ہوتے ہیں اور مومن کا اکیلا کرنے والا ہوتا ہے. جو فرق عزت مآب، عفت شعار، با وفا بیوی اور ایک عصمت فروش عورت کے درمیان ہوتا ہے، کوٹھے پہ بیٹھنے والی ایک عورت اور گھر کے آنگن میں عزت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، وفا کے ساتھ شوہر کی زندگی گزارنے والی عورت میں جو فرق ہوتا ہے وہی فرق ایک مومن اور مشرک میں ہوتا ہے. مومن کو پتہ ہے اکیلا اللہ میرے سارے کام کرتا ہے، اور مشرک چوبارے پہ بیٹھے ہوئے اس عورت کی طرح ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو چاروں طرف آراستہ کر کے کہیں نہ کہیں سے کچھ مانگنا ہوتا ہے. تو پہلی چیز جو اسلام کے تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے آسان ہے وہ یہ ہے کہ دل میں یقین آ جائے. اور اس پہ کہا گیا تھا کہ تمہیں کوئی جلا دے، تمہیں کوئی سولی پہ چڑھا دے، تمہیں کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر دے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا ابو ذر ساری چیزیں برداشت کر لینا، اللہ کی ذات کے یقین میں دراڑیں نہ آنے دینا. یہ جو بدر و حنین کے میدان سجے اس کے پیچھے وہ اللہ کی ذات پہ یقین تھا. اگر یہ نہ ہوتا تو نہ بدر کا واقعہ سج سکتا، نہ احد کے میدان آباد ہو سکتے. مشرک بزدل ہوتا ہے کیونکہ مشرک کو لیکن ویکن کا چکر ہوتا ہے، مومن بڑا مباحث ہوتا ہے. دوسری چیز جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں یہ یقین ہو کہ زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہیں، کمیونزم ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، سوشلزم ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، کیپٹلزم ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، تشکیک ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، دہریت ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ہندو مت، یہودیت، عیسائیت، یہ سارے مذاہب جتنے بھی ہیں آسمانی ہیں یا زمینی ہیں، انسانی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں یہ انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیتے ہیں. ہندوؤں آپ ایک ہندو کو دیکھیں تو اس کی زندگی اور ہوگی، سکھ کو دیکھیں اس کی زندگی اور ہوگی. سکھ دور سے پہچانا جائے گا سکھ ہے، ہندو دور سے پہچانا جائے گا ہندو. کیوں کہ دونوں مذہب اپنے ماننے والوں کو الگ الگ زندگی دیتے ہیں. یہودی کی زندگی اور ہوگی اگر یہودیت پہ کاربند ہے،
عیسائی کی زندگی اور ہوگی اگر عیسائیت پہ کاربند ہے، مشرک کی زندگی اور ہوگی اگر شرک پہ کاربند ہے. تو سارے مذاہب اپنے ماننے والوں کو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دیتے ہیں. اسی طرح مسلمان کو بھی یقین ہے کہ میں کوئی گری پڑی مخلوق نہیں ہوں، دسترخوان کے بچے ہوئے لقمے نہیں، میں خزاں کا پتہ نہیں، کٹا ہوا پتنگ نہیں، آوارہ یتیم بچہ نہیں ہوں. میں بھی ایک ذات کے دامن سے وابستہ ہوں. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. مسلمان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ یہودیوں کے ہاں ہے، عیسائیوں کے ہاں ہے، ہندوؤں کے ہاں ہے، مجوسیوں کے ہاں ہے، آتش پرستوں کے ہاں ہے، کمیونزم والوں کے ہاں ہے، کیپٹلزم والوں کے ہاں ہے، دہریوں کے ہاں ہے اور بدھزم کے ہاں ہے، جتنے بھی طریقے اس وقت روئے زمین کے اوپر رائج ہیں ان تمام طریقوں میں بہترین، معطر، خوشبودار، چمکدار، حسین ترین، اکمل، ہر قسم کے دکھوں سے، نقصان سے پاک طریقہ وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. یہ دوسرا یقین ہے. جس کے دل میں یہ یقین آ جائے وہ بھی اس کے لیے بھی اسلام پہ چلنا آسان ہوتا ہے. اور جس کے دل میں یہ یقین نہ ہے اس کو پھر بدعات میں جانا پڑتا ہے. کبھی وہ کر لے گا، کبھی یہ کر لے گا، کبھی ادھر چلا جائے گا، کبھی ادھر چلا جائے گا. اسلام پر چلنے کے لیے دوسرے یہ چیز ضروری ہے کہ آدمی کو پتہ. یہ صحابہ کی خوبی تھی. صحابہ جانتے تھے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرے رسول جو تمہیں دیں اس کو لے لو، لیتے ہوئے قبیلہ چھوٹے، برادری چھوٹے، ماں باپ چھوٹے، بہن بھائی چھوٹے، چھوڑ دو. اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منع کریں رک جاؤ، چاہے اس سے رکنے کے لیے جو ٹوٹتا ہے توڑ دو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو، جو موڑتا ہے موڑ دو. میرے نبی کی چیز، دھتکاری ہوئی چیز کو گھر میں مت لانا، ورنہ نہ دنیا بچے گی نہ آخرت بچے گی. اور تیسری چیز جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دل میں یہ یقین ہو کہ دنیا ایک بازیچہ اطفال ہے، بچوں کی کھیل ہے، امتحان گاہ ہے، فانی ہے، مٹ جانے والی ہے، مکڑی کا جالا ہے، دھوکے کا گھر ہے، ریت کا گروندا ہے، خزاں کا پتہ ہے، بے وقت چیز ہے. یہاں کے محلات کھنڈرات بنتے ہیں، یہاں کی آبادیاں ویرانہ بنتے ہیں، یہاں کی جوانیاں بڑھاپے میں جاتی ہیں، یہاں کی زندگی کے تعاقب میں موت ہے، یہاں کا حسن جھریوں کی زد میں ہے، یہاں کی خوشیوں کے پیچھے غم ہے، یہاں کی دولت کے پیچھے غربت ہے، یہاں کی صحت کے پیچھے بیماری ہے، اور یہاں کی حیات کے پیچھے موت ہے. لہذا دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ مرا جائے، اس کی خاطر مرا جائے، اس پہ لڑا جائے، اس کی خاطر لڑا جائے. دنیا ایک تماشا گاہ ہے، ایک اصل چیز نہیں ہے. اصل چیز مرنے کے بعد آخرت ہے. یہ تیسرا جذبہ ہے. مکہ مکرمہ میں اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے اپنے محبوب آسان تھا، بدر آسان تھا، حنین آسان تھے. اور منافقین میں چونکہ یہ تین باتیں نہیں آئیں لہذا منافقین واپس آ گئے. جس طرح ایک پکی اینٹ ہوتی ہے، ایک کچی اینٹ ہوتی ہے. پکی اینٹ کے اوپر جتنی بارشیں برس جائیں وہ تو اور پکی ہو جاتی ہے، اور کچی اینٹ کے اوپر بارشیں تیز برس جائیں اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے. منافق کچی اینٹ کی طرح ہوتے ہیں. مومن ایمان کی بھٹی میں جا کر اپنے آپ کو کندن بنا کر پکی اینٹ بن چکے ہوتے ہیں. لہذا ان کے اوپر نہ بارشوں کا اثر ہوتا ہے نہ آندھی کا اثر ہوتا ہے. احد میں پچھلے گزشتہ میں نے آپ کے سامنے جو احد کی بات رکھی تھی اس میں آپ دیکھ رہے تھے کہ احد میں جو مسلمان بڑھ چڑھ کے آ رہے تھے. مسلمانوں کے پاس ایک گھوڑا تھا اور 700 آدمی تھے، اور مشرکین کے پاس 3000 آدمی تھے اور 200 گھوڑے تھے. 3000 بمقابلہ 700. یہ لیکن کسی بھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کے لڑا جائے. اور صحابہ بار بار کہہ رہے تھے اللہ کے محبوب باہر چلیں باہر چلیں باہر چلیں. اب ہر آدمی کو پتہ ہے کہ میدان جنگ میں کوئی پھول تقسیم تو نہیں ہوتے، میدان جنگ میں کوئی تحائف کی باتیں تو نہیں ہوتی، میدان جنگ میں تو یا نیزے کی انی ہوتی ہے یا تلوار کی دھار ہوتی ہے. میدان جنگ میں تو کوئی بھی خوشی کا سامان نہیں ہوتا. لیکن یہ جو حضرت حمزہ نے کہا کہ میں تو اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک مدینہ سے باہر کھلے میدان میں 2 ہاتھ کرنے کی آپ اجازت نہیں دیں گے. یہ پیچھے وہ یقین تھا، وہ ذہن تھا کہ یہ 3000 سے کچھ نہیں ہوگا، اکیلے اللہ سے ہوگا. یہ یقین نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ مدینہ سے باہر نکل کر احد کے میدان کو اپنے خون سے سرخ نہ کرتے. ایک صحابی لنگڑے تھے، عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، لنگڑے صحابی تھے، صحیح چلنے سے. اب لنگڑوں کے لیے جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ جہاد تو توانا صحت مند لوگوں کا کام ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی جاتا ہوں جہاد میں. بدر میں جا نہیں سکے تھے، مجھے بھی احد میں لے چلو، یا شہادت ملے گی یا غازی ملے گا، جو بھی ہوگا کام بن جائے گا. ان کے 4 بیٹے تھے. انہوں نے کہا ابا جی ہم 4 ہیں، ہم چاروں جا کے لڑیں گے، ہمارا ثواب بھی تو آپ کو آئے گا.
تو یہ اپنے پاؤں کو کوشش کی کہ میرا پاؤں سیدھا ہو جائے، لیکن وہ تو پاؤں پیدائشی ٹیڑھا تھا، لیکن پھر سینے کو پھیلایا کہنے کہ میں چاہتا ہوں کہ لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں چلوں، مجھے روکتے کیوں؟ یہ چاروں بیٹے آپ کے پاس گئے کہ یہ کہتے ہیں عمر بن جموح کہ میں لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں چلنا چاہتا ہوں، مجھے کیوں روکتے ہو؟ یہ ایک لنگڑا بوڑھا صحابی